فیصلوں کے آج مثالیں دی جاتی ہیں۔ میرے عزیزوں، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخت خلافت پر بیٹھتے اور جب بھی کسی کا فیصلہ کرنا ہوتا تو پہلے دیکھتے علی ہے کہ نہیں ہے، حضرت علی مجمع میں ہیں کہ نہیں ہے، اور فرماتے اگر حضرت علی کسی مجمع میں نہ ہو تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں فیصلہ کرنے میں غلط نہ ہو جاؤں۔ وہ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم جو عدلیہ کے نظام کے پورے ماہر تھے، زندگی میں ایک مرتبہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ آپ کی زیرہ چوری ہو گئی، لوہے کی زیرہ کہتے ہیں جنگوں میں پہننے والا جو لباس ہوتا تھا، لوہے کی ٹوپی ہوتی تھی، لوہے کا جبہ ٹائپ کا کہ تیر اس پر نہ چبھیں، یہ چوری ہو گئی، زیرہ چوری ہو گئی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے عدالت میں فیصلہ یہ مقدمہ کیا اور اتفاق سے یہ زیرہ ایک یہودی کے پاس مل گئی، ایک یہودی اس کو پہنا ہوا تھا یا اس کے پاس نظر آ گئی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اس وقت امیر المومنین ہیں، چاہتے تو اپنے قوت سے اپنے طاقت سے اس کی زیرہ کو لے لیتے، ارے تھوڑی سی پولیس بھیج دیں تو پورا گھر یہاں ختم ہو جاتا ہے۔ وہ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے عدالت میں مقدمہ کیا کہ میری زیرہ چوری ہوئی اور فلاں کے پاس نظر آئی۔ قاضی نے بلایا، قاضی نے جب بلایا اس یہودی کو، وہ زیرہ سمیت آیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم امیر المومنین ہے، ایک طرف وہ کھڑے ہیں، دوسری طرف یہودی ہے۔ قاضی نے کہا کہ یہ زیرہ حضرت علی کی ہے، تم چوری کی ہو؟ اس نے کہا نہ، یہ میری اپنی ہے، میں نے چوری نہیں کیا۔ اگر یہ علی کی ہے تو کوئی گواہ ہے اس پر، کوئی گواہ ہے تو پیش کریں کہ میں نے چوری کیا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے حضرت امام حسن اور امام حسین کو پیش کیا، جو جنتی جوانوں کے سردار۔ آخرت میں یہ تمام تر ان کے مقامات اپنی جگہ پر عدل کے اور یہاں انصاف کے کٹہرے میں جب آئیں تو جب جیسے آج کہا جاتا ہے کہ کورٹ ایویڈنس پر چلتی ہے، حقیقت میں یہ اگر ایویڈنس پر چلتی ہے تو وہ صرف اسلام میں چلتی ہے، باقی میں نے نہیں دیکھا۔ یہاں مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اپنے دونوں صاحبزادوں کو پیش کیا کہ حسن بھی گواہ ہیں، حسین بھی گواہ ہیں۔ قاضی اسلام جو کرسی پر بیٹھا ہے کہا اے علی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث میں ملتا ہے کہ بیٹوں کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں کی جاتی۔ یہ کون امیر المومنین سے کہہ سکتا ہے؟ کرسی عدالت پر بیٹھا ہوا قاضی جسے خلیفۃ المسلمین جب چاہے اٹھائے نکالے۔ لیکن اسلام ایسا نہیں ہے کہ کسی کو پارلیمنٹ کی کرسی دینے کے شوق میں اور لالچ میں سپریم کورٹ کے ججوں کو بھی خرید لیا جائے، یہ اسلام کا نظام نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو کہہ دیتے کہ تو فیصلہ میرے حق میں کر دینا، تجھے بعد میں کوئی وزارت دے دوں گا جب ریٹائرڈ ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اب ان کے علاوہ میرے پاس کوئی دوسرا گواہ نہیں، یہی دو ہیں، حضرت حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، یہی دو گواہ، ان کے علاوہ نہیں ہے۔ قاضی نے مقدمہ خارج کر دیا اور کہا کہ آپ کی یہ زیرہ نہیں ہو سکتی، یہ یہودی کی ہوگی، ایویڈنس پر چل رہی ہے بات۔ وہ یہودی کے حق میں فیصلہ ہوا، وہ لے کر کے جانے لگا کہ قاضی اسلام نے امیر المومنین کو زیرہ دلانے کی بجائے ایک یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ یہ زیرہ یہ ہے۔ میرے عزیزوں، مائنورٹی کے حقوق کیا ہوتے ہیں یہ بھی اسلام میں پڑھو۔ لیکن وہ یہودی عدالت کے کمرے سے باہر تک نہیں نکلا تھا کہ واپس آیا اور کہا قاضی اسلام سے کہ میں زیرہ یہ پیش کرتا ہوں لیکن ساتھ میں اپنے آپ کو اسلام میں پیش کرتا ہوں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا حقیقت تو یہ ہے کہ یہ زیرہ علی کی ہی ہے، میں نے چوری کی تھی، لیکن میں یہ دیکھا کہ آج اسلام کا نظام اتنا مضبوط ہے کہ اگر وقت کے امیر المومنین کے پاس گواہ نہ ہو تب بھی عدالت پر بیٹھا ہوا قاضی سامنے والے کو نہیں دیکھتا بلکہ جس کے حق میں ثبوت ہے اسی کے حق میں فیصلہ کرتا ہے۔ میں نے اسلام کے اس عدل پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے اسلام میں اپنے آپ کو پیش کیا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، ایک دو نہیں ہزاروں مثالیں میں تمہارے سامنے رکھوں، ہزاروں مثالیں۔ الحمدللہ ہم اس مذہب مہذب سے تعلق رکھتے ہیں جس میں قرآن نے ہمیں یہ کہا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو عدل میں بالکل پورے کے پورے کھرے اترو، پورے کے پورے کھرے اترو جب تم کسی کے ساتھ انصاف کا معاملہ کر رہے ہو۔ اسی لیے اس سے قبل بھی میں نے کئی مرتبہ اس بات کو لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، جو بیٹھ کر کے محلوں میں جماعتیں فیصلہ کرتی ہیں وہ بھی یاد رکھیں، آج تم نے کسی کا چہرہ دیکھ کر کے فیصلہ کر دیا،
کل قیامت میں جو عدل الہی ہوگا وہاں بچ نہیں پاؤ گے. قرآن کہتا ہے الیس اللہ باحکم الحاکمین، سورہ والتین والزیتون کی آخری آیت پڑھو. کیا اللہ احکم الحاکمین نہیں ہے؟ سارے حاکموں سے بڑھ کر کے وہ حاکم ہے. قیامت کے دن پکارا جائے گا. کہاں ہیں وہ لوگ جو نا انصافی کیا کرتے تھے؟ ان کے پیٹ زمینوں پر لٹک رہے ہوں گے. وہ آئیں گے، پکارے جائیں گے. اور اکثر انصاف کی کرسی پر بیٹھنے والے جنہوں نے ظلم کیا ہوگا کسی کے ساتھ، وہ جہنم میں جھونکے جا رہے ہوں گے، دوزخ میں ڈالے جا رہے ہوں گے، اس لیے کہ کسی کے ساتھ انہوں نے حق مارا ہوگا یا کسی کے خلاف فیصلہ دیا ہوگا. عزیزان گرامی، یہ کرسی اتنی ذمہ داری کی کرسی ہے کہ وقت کے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت کے خلیفہ نے پیشکش کی تھی کہ آپ سے بڑا فقیہ میں نے کوئی نہیں دیکھا، آپ چیف جسٹس کا عہدہ سنبھال لیں، قاضی القضات کا. امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ میں اس لائق نہیں ہوں، میں قاضی بننے کے لائق نہیں ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو 5 لاکھ حدیثیں یاد ہیں، ہزاروں سے زیادہ ان کے شاگرد ہیں، کروڑوں مسلمان ان کی اقتدا کر رہے ہیں آج تک. وہ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے میں اس کرسی کے قابل نہیں ہوں، قاضی بننے کے لائق نہیں. اب سنیے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حاضر جوابی. خلیفہ نے دربار میں حاضر کرنے کو کہا، آپ حاضر ہو گئے. خلیفہ نے کہا میں آپ کو قاضی بنانے کا حکم جاری کر رہا ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں میں لائق نہیں ہوں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ فقہ کے امام ہیں، قرآن و حدیث سے مسائل استنباط کرتے ہیں، آپ قاضی کے لائق نہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادب سے کہا اے خلیفۃ المسلمین، اب آپ ہی فیصلہ کر لیں. آپ کی نظر میں اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو جھوٹے کو قاضی کیسے بنا سکتے؟ اگر آپ کی نظر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو پھر جھوٹ بولنے والے کو تو قاضی بنانا ہی نہیں چاہیے. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صاحبزادے وہ قاضی تھے. زندگی پر امام احمد بن حنبل ان کے گھر میں نہیں جاتے تھے، اس لیے کہ وہ ڈرتے تھے کہ کہیں اس نے انصاف میں کہیں اونچ نیچ نہ کر دیا ہو. حالانکہ وہ عدل کا وہ زمانہ تھا جہاں صحابہ کرام کا ماحول تو یہ تھا کہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کے درمیان کھڑے ہیں تو صحابی کو پوچھنے کا حق تھا کہ آپ کا جبہ اتنا لمبا کیسے ہو گیا، دوسروں کا اتنا نہیں بنا ہے. کپڑے سب کو تقسیم ہوئے تھے، جو مال غنیمت میں آئے تھے آپ کو بھی ملے تھے، آپ کا بڑا ہو گیا، ہمارا سب کا نہیں بنا. یہ سوال کرنے کا حق بھی صحابہ کو اللہ کے نبی نے دیا تھا کہ اسلام جس جمہوریت کا قائل ہے وہ یہ جمہوریت نہیں ہے، یہ ڈیموکریسی نہیں، یہ تو ڈکٹیٹرشپ ہے. یہاں پر یہ ایک طرفہ نظام ہے. میرے عزیزو، اب میں آپ کو آگاہ کرنا چاہوں گا، جس پیارے وطن میں ہم رہ رہے ہیں، اس بھارت میں، یہاں کے سارے جو قوانین تھے اسے بدلنے کی ناپاک کوششیں پھر سے جاری ہو گئی ہیں. انگریزوں کا جو دور تھا 200 سالہ، اس میں اتنا ظلم نہیں تھا جتنا آج کی حکومتوں کے درمیان ہے. ان کے اندر صرف اور صرف تعصب ہے، صرف اور صرف نفرت کے بیج ان کے سینوں میں ابل رہے ہیں، اور صرف یہ ایک طرفہ سرمایہ دارانہ نظام چاہتے ہیں. میں یہاں کھل کر کے کہنا چاہوں گا یہ صرف مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے. آج جو حکومتوں پر بیٹھے ہیں لوگ ان کو اس طرح سے پیش کر رہے ہیں بلکہ وہ مدعا حاصل کرنا چاہتے ہیں ہم اینٹی مسلم ہیں. حقیقت میں یہ صرف مسلمانوں کے دشمن نہیں ہے، ہندو برادری میں سے دلت طبقے کے بھی سب سے زیادہ دشمن یہی ہے.